الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پندرہ شوال المکرم 1442 ہجری، 28 میں 2021 یوم الجمعہ فرائیڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 30. آدم علیہ السلام کا جسد پاک مٹی کی شکل میں نے بتایا تفصیل سے کہ زمین پر مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ جہاں ہے وہاں رکھا گیا مٹی، پھر اسے گوندھ کر جنت میں، آسمان میں، دنیا کی جو جنت ہے پہلی، وہاں پر آپ کی شکل پاک بنائی گئی، اور اب آپ کا پتلا بغیر روح کے ابھی مٹی کی شکل میں جنت کے دروازوں پر رکھ دیا گیا. فرشتے اس تخلیق کو دیکھ کر بڑے حیرت زدہ ہوتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، آس پاس گھومتے تھے. اس میں عزازیل، جی ہاں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہ وہی ابلیس ہے، ابلیس لعین، شیطان مردود. یہ پہلے فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، بڑا اسے مقام حاصل تھا. اب یہاں سے اس کی مردودیت، یہاں سے اس کا ابلیس بننا شروع ہوا، ابلیسیت جسے کہتے ہیں. آپ نے پیچھے بتایا تھا کہ اللہ عز و جل نے اسے کتنا قرب عطا فرمایا تھا، کتنا مقام عطا فرمایا تھا، اعزاز دیے گئے تھے، اسی لیے اعزازیل نام تھا. فرشتوں کی فوج لے کر اس نے جناتوں کو بھگایا تھا. جنت میں، آسمانوں میں، زمین میں عبادتیں کرتا تھا. فرشتے اس سے سوال کرتے تھے، یہ جواب دیتا تھا، مفتی تھا ان کا. اب اس نے جب دیکھا میرا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا میں اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہوں، اور یہاں پر یہ پتلا، اسے خلافت دی جانی ہے، دیکھو تو صحیح ہے کیا اس میں. آگے پیچھے گھوم کر دیکھنے لگا، ہاتھ لگا کر ہاتھ سے مارتا تھا آپ کے مبارک پتلے پر، جیسے خالی کوئی چیز ہوتی تو آواز آتی نا، اس طریقے سے آواز آنے لگی. پورا بدن اس نے دیکھا، پیٹ کو جب دیکھا تو کہا ہاں یہ جو چیز ہے اس کے ذریعے تو میں اس پر آسانی قابو پا سکتا ہوں. دیکھیے وہ آج حال کیا ہے ہمارا، بھوک کی وجہ سے رزق کے لیے ہم زیادہ تر ہمارے جو غلط کام ہوتے ہیں وہ رزق کے لیے ہوتے ہیں. شیطان یہیں پر پہلے حملہ کرتا ہے، رزق کی فکر میں. اس نے دیکھا خالی بدن ہے، اندر جا کر دیکھتا ہوں. اس کو باہر سے دیکھ کر چین نہیں آیا. آدم علیہ السلام کے جیسے میں نے بتایا کافی طویل القامت تھے، 60 ذراع، کہیں پر 50 ذراع کا بھی ذکر ہے، بہت طویل تھے. سمجھ لیجئے اچھے خاصی ہائٹ ہوگی. آج کل کے فٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ
100-200 سے زیادہ بلکہ اور طویل ہوں گے فٹ، بہت طویل القامت. اور اس وقت میں انسان جو آپ کی اولادیں جو ہوئی وہ بھی ایسے ہی طویل القامت رہی، بعد میں دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوئے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں. تو اس نے اب باہر سے دیکھا، آواز بجا کر سب کچھ دیکھ کر بولے اندر جا کر دیکھتا ہوں. تو آپ کے دہن مبارک یعنی آپ کے منہ سے وہ اندر گیا، پورا بدن گھما، یہاں وہاں سب کچھ دیکھا، اور پھر استنجا کے راستے سے باہر نکلا. اب فرشتے حیرت زدہ ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، بڑے خوش بھی ہیں، حیرت زدہ بھی. اتنی عظیم مخلوق ایسا تو آج تک دیکھا ہی نہیں. اور یہ جل رہا ہے، اسے جلن ہو رہی ہے، اپنے اندر کبریائی تکبر بھر گیا کہ میں بڑا ہوں، مجھے اتنا بڑا مقام ملا ہے، میں اس کا خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. یہ کیا ہے؟ حسد میں جل بھن رہا تھا. تو یہ حسد کرنا، حسد جو ہے نا، میں بار بار کئی مرتبہ میں نے کہا اور ہمارے علماء بھی کہتے رہتے ہیں، یہ شیطان کا کام ہے. یہ حسد جو ہے یہ شیطان نے ایک شروعات کی ہے. کسی کی نعمت کے زوال کی، اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، مجھے مل جائے، یہ تمنا کرنا، یہ حسد ہے. اللہ نے جو دیا اس سے خوش رہیے. حسد کرنے والا گویا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ہے نا؟ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے اور دوسرے دروازے کھلتے ہیں. حسد کرنے والا کہیں خوش نہیں رہ پاتا، اس کی دکان کیوں چل رہی ہے، میری کیوں نہیں چل رہی، اس کی دکان ختم ہو جائے، مجھے دھندا مل جائے. یہ بہت سی باتیں ہر چیز میں. اسے اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے ضمیر کو جھانکنا چاہیے کہ میں حسد میں تو مبتلا نہیں ہوں، کسی کی خوشی کو دیکھ کر جل تو نہیں رہا ہوں. اور پھر حسد بہت سے دروازے کھولتی ہے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، پتہ بھی نہیں چلتا، ساری نیکیاں ختم حسد کی وجہ سے. اور جس سے حسد کی جاتی ہے اس کا تو اللہ بھلا کرتا ہی رہتا ہے، اسے تو یہاں سے نہیں تو وہاں سے کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہی رہتا ہے. یہاں نہیں ہوگا تو آخرت میں اسے نیکیاں مل جائیں گی اس کی، حسد کرنے والے کی. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ اللہ ہمیں بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. بہت بڑا کام ہے یہ آج کے دور میں، حسد سے بچنا. آج کل جسے دیکھیے وہ حسد میں مبتلا دکھائی دیتا ہے، الا ماشاء اللہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، بچائے رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے، حسد کی وجہ سے جل بھن گیا، اندر سے بھی دیکھ کر باہر نکلا. فرشتوں کو خوش دیکھ رہا ہے تو بولتے کیا، تحقیر سے ایک دم، یعنی ارے کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، اس کو کیا اتنا تم لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہو. اندر دیکھ کر خالی پڑا ہے پورا، یہاں سے وہاں تک خالی ہی خالی ہے، کچھ نہیں ہے، اجوف ہے، ایک دم خالی. کوئی خاص بات تھوڑی ہے، اتنی تعریفیں کر رہے ہو تم لوگ. ہاں پورا بدن میں نے گھوما، سب جگہ دیکھا، اندھیرا ہی اندھیرا، کچھ نہیں. ایک چیزہ ہے اس کے الٹے ہاتھ کی طرف، بائیں ہاتھ کی طرف، لیفٹ ہینڈ میں اس پر ایک کوٹھری جیسی ہے. میں اس میں داخل نہیں ہو پایا، میں وہاں داخل نہیں ہو پایا. ایک چھوٹا سا کمرے جیسا ہے، مجھے وہاں جانے نہیں مل سکا. شاید وہاں کچھ اللہ کی طرف سے کچھ نور وغیرہ وہاں رکھا جائے گا، ایسا مجھے لگتا ہے. میں وہاں نہیں داخل ہو پایا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کوٹھری کیا ہے. وہ دل ہے ہمارا. دل جو ہے اس پر شیطان جلدی سے قبضہ نہیں کر پاتا. حدیث پاک میں مچھر کی طرح بیٹھا رہتا ہے اور اپنی سونڈ سے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. پر جب بندہ ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، تو یہ کامیاب نہیں ہو پاتا. گناہ، حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی دعا کرتا ہے، تو وہ نقطہ
وہ بلیک ڈاٹ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل پھر سے چمکنے لگ جاتا ہے. وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر کالا سیاہ نقطہ لگتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے. توبہ کرتا رہے، بچتا رہے، گناہوں سے بچے، نیکیاں کرتا رہے، تو جو گناہ شیطان کے بہکاوے سے ہو بھی گئے تو وہ بھی دھل جاتے ہیں. لیکن اگر توبہ ہی نہیں کی، گناہوں کی کثرت کرتا رہتا ہے جب، اور آج کل تو ایسا ہو گیا کہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لگے پڑے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں، عبادتوں کی فکر نہیں، گناہ لگاتار ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک نقطہ، ایک ڈاٹ، پھر دوسرا ڈاٹ، لگاتار ڈاٹس ہوتے 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 دھبا، پھر وہ دھبے سے پورا دھیرے دھیرے دھیرے، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، توبہ نہیں کرے گا تو یہ سیاہی، یہ کالاپن بڑھتا رہتا ہے. اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ پورا دل سیاہ، کالا، بلیک ہو جاتا ہے، یعنی پورا دل اب شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے. پھر وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا اچھائی کی طرف پلٹنا. جب اللہ چاہے تو پھر الگ بات ہے، ورنہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے رہ جاتے ہیں کہ عمر نکل گئی، بوڑھے ہو گئے، لیکن نیکیوں کی طرف نہیں آتے، گناہوں میں ہی لگے رہتے ہیں. دانت ٹوٹ گئے ہیں، جبڑے لٹک گئے، لیکن پھر بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، داڑھی اپنے چہرے پر سجانے نہیں دیتے، بلکہ بڑھاپے میں بھی کلین شیو رہنے کا ان کو شوق چڑھا رہتا ہے. ایسا دل مردہ ہو جاتا ہے، ایسا شیطان حاوی ہو جاتا ہے. تو یہ دل جو ہے یہ بہت پیاری چیز ہے، اس کو جتنا اچھا بنائیں گے پورا بدن اتنا اچھا رہے گا. اللہ عز و جل اس پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے دل کے معاملے میں، ابھی اس پر طرف جاؤں گا تو بہت کچھ ہو جائے گا، کافی وقت چلا جائے گا. تو یعنی شیطان ہمارے دل پر حاوی نہیں ہو سکتا اگر ہم اللہ عز و جل کی طرف مائل رہیں، دل کو اس کی طرف مائل رکھیں، اور اسی میں نورانیت حاصل ہوتے رہتی ہے. فیض و نور کی بارشیں اسی دل پر ہوتی ہے، اور یہی دل پھر جو ہے سارے بدن کو نور اور فیض پہنچاتا رہتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے خون اسی دل سے جاتا ہے، پمپنگ کرتا ہے. تو جب دل صاف ہوگا تو خون بھی اچھا رہے گا نا، ایک جیسے اسی خون میں فیض اور نور کی بارشیں ہوں گی تو پورا بدن بھی صاف پاک رہے گا. خیر، اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھ کر دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہتا ہے میں دل میں اس کوٹری میں داخل نہیں ہو سکا، وہاں کچھ شاید راز کی بات ہے. اب فرشتوں کو بہکا رہا ہے، خود سو کچھ کر نہیں پایا، فرشتوں کو بہکانے لگا. ارے پتا بھی ہے یہ کیا ہے، یہ کیا بن رہا ہے؟ ہاں پتا ہے، خلیفہ ہے اللہ عز و جل کا، اللہ نے خلیفہ بنانے کا اعلان فرمایا، تو یہ خلیفہ کی تخلیق ہو رہی ہے. ارے تمہارے اوپر اس کو فوقیت دی جائے گی، تم سے بھی بڑا ہو جائے گا، کیا کرو گے؟ اگر اس کو تمہارے اوپر بڑا بنا دیا گیا، تم سے بڑا بنا دیا گیا، تو پھر کیا کرو گے؟ فرشتے معصوم، اللہ کے معصوم بندے، کوئی شہوت نہیں، کوئی نفسانیت نہیں، بالکل خالی. فوراً کہتے ہیں کیا کریں گے؟ ارے اللہ نے جو کہا اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کا جو حکم ہے وہی کریں گے. ہم سے بڑا بنائے تو کیا ہم اس کی اطاعت کریں گے؟ کوئی ہمیں بڑا نہیں بننا، کچھ نہیں، ہم اللہ نے جو فرمایا وہی کریں گے، جو اس کا حکم وہی کریں گے. تو اس کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا. فرشتوں کو جو بہکانے کا اس کی جو کوشش تھی وہ بھی فیل ہو گئی. اب اپنے آپ میں کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ نے اسے مجھ پر مسلط کیا تو میں اس کی ماننے والا نہیں، میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا. یہاں سے شروع ہو گیا تھا اس کا کھیل. اللہ نے اگر مجھ سے بڑا اسے بنایا، یہ تو اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھ رہا تھا نا. کہتا ہے دل میں کہ اگر اللہ نے مجھے اس سے بڑا بنایا تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا، نہیں مانوں گا میں. اور اگر اللہ نے مجھے اس پر قبضہ دے دیا، مجھے اس پر حاوی کر دیا، تو میں اس کو برباد کر دوں گا، میں اس کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا. تو شروعات سے ہی یہیں سے لگ گیا تھا. پورا اس نے پلان بنا لیا تھا کہ آدم کو نہیں چھوڑنا ہے، تو وہی آج تک کر رہا ہے.
اللہ عز و جل ہمیں شیطان کی ہر وسوسے سے، ہر چال سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے آگے کا حال اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔